کبھی سوچا ہے کہ یہ جو دنیا ہمیں دکھتی ہے کیا یہ سچ ہے یا پردے کے پیچھے کہانی کچھ اور ہی ہے؟ چلیے اس سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہمارے اسکرین پر جو خبریں چلتی ہیں، جو ہمیں بتایا جاتا ہے، کیا وہی پوری کہانی ہے یا پھر سچائی ایک ایسے سمندر کی طرح ہے جو ہماری نظروں سے بالکل چھپا ہوا ہے؟ یہ خیال ہی عجیب ہے کہ دنیا کے سارے بڑے فیصلے، کہاں جنگ شروع ہوگی، معیشت کب اوپر نیچے ہوگی، یہ سب کچھ بند دروازوں کے پیچھے طے ہوتا ہے، عام انسان کی سمجھ سے بالکل باہر۔ اور اس پوری تھیوری کے مرکز میں ایک ہی نام ہے، ایک ایسا نام جس نے صدیوں سے لوگوں کو حیران کر رکھا ہے: ایلومیناٹی۔ ایلومیناٹی صرف نام سن کر ہی ذہن میں راز، کنٹرول اور ایک انجانی طاقت کا تصور بھرتا ہے، ایک ایسی چیز جس کی کہانیاں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی شروعات ہوئی 1776 میں، وہی سال جب امریکہ آزاد ہوا۔ تو کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے؟ اس تھیوری کو ماننے والوں کے مطابق یہ اس نظام کا آغاز تھا جو آج بھی، اس وقت بھی دنیا پر حکومت کر رہا ہے۔ اچھا، تو اس چھپے ہوئے نظام کی نشانیاں کیا ہیں؟ تھیوری کہتی ہے کہ ثبوت ہماری آنکھوں کے بالکل سامنے ہے، بس انہیں پہچاننے کی دیر ہے۔ ایک سب کچھ دیکھنے والی آنکھ اور ایک پیرامڈ، یہ دو سب سے عام نشانیاں ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ صرف تصویریں نہیں ہیں، یہ طاقت کی علامت ہیں۔ ان سمبلز کا مطلب لیا جاتا ہے طاقت، کنٹرول اور ہر وقت کی نگرانی۔ دعویٰ تو یہاں تک کیا جاتا ہے کہ یہ امریکن ڈالر سے لے کر ہالی ووڈ کی فلموں تک ہر جگہ موجود ہیں۔ مگر یہ نشانیاں تو صرف شروعات ہیں، اصل کنٹرول تو ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ہے۔ سیاست، پیسہ، میڈیا، یہاں تک کہ ہماری اپنی سوچ بھی، کیا یہ سب آزاد ہیں یا ان سب کو ایک ہی دھاگے سے باندھ دیا گیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ میوزک اور فلمیں کیا صرف تفریح ہے، یا ان کے ذریعے ہمارے ذہنوں میں آہستہ آہستہ ایسے خیالات ڈالے جا رہے ہیں جن کی ہمیں خبر تک نہیں؟ اور کنٹرول، وہ تو پیسے کے بغیر ناممکن ہے۔ سیدھا سا اصول ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اسی کے پاس پاور ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے بینکس، بڑی کارپوریشنز اور عالمی معیشت، یہ سب عام انسان کے کنٹرول سے باہر ہیں۔ تو اس کے فیصلے کون کرتا ہے؟ تھیوری کہتی ہے اس کے فیصلے کہیں اور، کسی اور کے ہاتھوں میں ہیں۔ جنگیں، سیاسی اتار چڑھاؤ، ملکوں کے بیچ میں کشیدگی، کیا یہ سب واقعی قدرتی ہے؟ یا پھر یہ شطرنج کی ایک ایسی بازی ہے جس کے مہرے تو ہم ہیں لیکن کھلاڑی کوئی اور ہے؟ لیکن اگر یہ سب سچ ہے تو پھر کوئی اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ اور اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اس راز کو فاش کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکڈ فائلز اور سیکرٹ ڈاکیومنٹس کے ذریعے، مگر پھر ایک دم سے خاموشی چھا جاتی ہے۔ ان کی آواز کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا جاتا ہے، ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ تو اتنے سارے دعووں کے بعد سوال وہی ہے، حقیقت کیا ہے اور فسانہ کیا؟ یہاں دو ہی راستے ہیں، یا تو واقعی ایک پوشیدہ طاقت ہے جو پوری دنیا چلا رہی ہے، یا پھر یہ صرف ایک خوفناک کہانی ہے جو ہمارے در پر پروان چڑھتی ہے۔ اور یہ بھی ایک سچائی ہے کہ ہر تھیوری حقیقت نہیں ہوتی۔ انسانی ذہن اندھیرے سے ڈرتا ہے، اور کبھی کبھی اس اندھیرے کو روشن کرنے کے لیے خود ہی کہانیاں بنا لیتا ہے۔ تو ہم واپس اسی سوال پر آ گئے ہیں، کیا یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر پردہ ڈالا گیا ہے، یا یہ صرف ایک ایسی کہانی ہے جس نے وقت کے ساتھ ساتھ حقیقت کا روپ لے لیا ہے؟ اس کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں۔ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا، اس پوشیدہ دنیا کے بارے میں سوچنا اور اس کا فیصلہ کرنا، یہ اب ہر کسی